جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا تحفظ مدارس دینیہ و عوامی حقوق کانفرنس سے خطاب، آئینی بالادستی، عوامی مسائل اور مدارس کے تحفظ پر زور۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے قصور میں منعقدہ تحفظ مدارس دینیہ و عوامی حقوق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملکی سیاسی، آئینی، معاشی، تعلیمی اور سلامتی سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مضبوطی، آئین کی بالادستی، عوامی مینڈیٹ کے احترام، ریاستی اداروں کے اپنے اپنے آئینی دائرۂ اختیار میں کام کرنے، عوامی حقوق کے تحفظ اور دینی مدارس کے قانونی حقوق کی فراہمی سے وابستہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے برصغیر کے علماء کی تحریک آزادی میں خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ نسل کو آزادی، خود مختاری اور قومی وقار کے تحفظ کے لیے اپنے اسلاف کی جدوجہد کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جماعت نے ہمیشہ فرقہ واریت، لسانیت، نفرت اور تشدد کی سیاست کی مخالفت کی ہے اور قومی وحدت و یکجہتی کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کسانوں، مزدوروں اور عام شہریوں کو درپیش مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے مہنگائی، بجلی اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، بے روزگاری، معاشی دباؤ اور ٹیکس نظام پر تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو ریلیف دینا اور معیشت کو مستحکم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے انتخابی عمل، پارلیمنٹ کے کردار، آئینی بالادستی اور ریاستی اداروں کے اختیارات سے متعلق بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری نظام کو مضبوط بنانے کے لیے عوامی مینڈیٹ کا احترام اور تمام اداروں کی آئینی حدود کی پابندی ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امن کا قیام ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ ان کے مطابق داخلی مسائل کا حل سیاسی مکالمے، عوامی اعتماد اور مؤثر حکمت عملی کے ذریعے تلاش کیا جانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے دینی مدارس کی رجسٹریشن کے مسئلے پر بھی تفصیل سے بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ قانون کے مطابق مدارس کی رجسٹریشن میں انتظامی رکاوٹیں ختم کی جائیں اور تمام دینی مدارس کے ساتھ یکساں اور منصفانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے بعض حالیہ قانون سازی، آئینی ترامیم، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات، وفاقی شرعی عدالت سے متعلق اصلاحات، سود کے خاتمے، کم عمری کی شادی سے متعلق قانون، معدنی وسائل، وفاقی اکائیوں کے حقوق، فاٹا کے انضمام، خارجہ پالیسی، افغانستان، بھارت اور دیگر علاقائی امور پر بھی اپنی جماعت کا موقف پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام آئینی، جمہوری اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے عوامی حقوق، دینی مدارس کے تحفظ، اسلامی اقدار، قومی خود مختاری اور ملک میں امن و استحکام کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ کانفرنس میں علماء کرام، مشائخ، سیاسی و سماجی شخصیات، کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ 59ویں دو روزہ سالانہ سنی کانفرنس بھی ضلع چکوال کامیابی سے اختتام پذیر، عوام کی ریکارڈ شرکت۔ تفصیلات کے مطابق قصبہ بھی ضلع چکوال میں منعقد ہونے والی 59ویں سالانہ عظیم الشان سنی کانفرنس انتہائی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ سنی کانفرنس میں ملک کے مختلف علاقوں سے علماء کرام، مشائخ، دینی شخصیات اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ عوام کی غیر معمولی آمد کے باعث جلسہ گاہ مکمل بھر گئی اور متعدد افراد نے کھڑے ہو کر پنڈال سے باہر یا پنڈال کے اندر رہ کر خطابات سنے۔ کانفرنس کے دوران عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے والہانہ عقیدت کا اظہار کیا گیا، جبکہ مقررین نے اتحاد اہل سنت، دینی شعور اور اسلامی تعلیمات پر عمل کی ضرورت پر زور دیا۔ منتظمین نے کانفرنس کی کامیابی کو قائد اہل سنت حضرت مولانا صاحبزادہ پیر قاضی محمد ظہور الحسین اظہر دامت برکاتہم کی قیادت، اکابرین کی دعاؤں اور کارکنان کی شبانہ روز محنت کا ثمر قرار دیا ہے۔ اس موقع پر بانی کانفرنس حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی دینی و تنظیمی خدمات کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کانفرنس کے اختتام پر ملک میں امن و استحکام، امت مسلمہ کے اتحاد اور پاکستان کی سلامتی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ مسلمانوں کو شناخت چھپانے کا مشورہ مسئلے کا حل نہیں، اصل ضرورت نفرت اور ہجومی تشدد کا خاتمہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے سابق IAA افسر نیاز خان کی جانب سے مسلمانوں کو ہجومی تشدد سے بچنے کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور روایتی لباس ترک کرنے کے مشورے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مسئلے کی غلط تشخیص اور حقائق سے چشم پوشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ مسلمانوں کی داڑھی، ٹوپی، حجاب یا لباس نہیں، بلکہ حملہ آوروں کے ذہنوں میں موجود نفرت اور وہ ماحول ہے جس میں ہجوم خود کو قانون سے بالاتر سمجھنے لگتا ہے۔
ان کے مطابق مجرموں کے خلاف کارروائی کے بجائے مظلوم سے اپنی شناخت مٹانے کا مطالبہ نہ انصاف ہے اور نہ ہی جمہوری اقدار کے مطابق۔ مولانا محمود مدنی نے بتایا کہ جمعیت علماء ہند کی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 10 برسوں کے 38 نمایاں ہجوم تشدد کے واقعات میں 83% متاثرین عام لباس میں تھے اور ان کی ظاہری وضاحت سے کوئی نمایاں مذہبی شناخت ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے دادری، الور، ہاپوڑ، جھارکھنڈ، بھرت پور اور چرخی دادری سمیت متعدد واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ متاثرین کو ان کے لباس کی وجہ سے نہیں بلکہ افواہوں اور نفرت انگیز ماحول کے باعث نشانہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے بوسنیا کے مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ یکساں زبان، لباس اور معاشرت کے باوجود وہ نسل کشی کا شکار ہوئے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ صرف شناخت چھپا لینا تحفظ کی ضمانت نہیں بن سکتا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ ہجوم کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے، شہریوں کی شناخت جانچنے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنانے کی جرأت کیوں ہوتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر توجہ مجرموں کے بجائے متاثرین کے لباس پر مرکوز کی جائے تو تشدد کی ذمہ داری بھی غیر محسوس طریقے سے مظلوم پر منتقل ہو جاتی ہے۔ مولانا مدنی نے زور دیا کہ ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے قانون کی بالادستی یقینی بنائی جائے، سپریم کورٹ کی ہجومی تشدد سے متعلق ہدایات پر مؤثر عمل درآمد کیا جائے، متعلقہ قانونی دفعات کو غیر جانبداری سے نافذ کیا جائے اور ایسے جرائم میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ انہوں نے ملک کے تمام انصاف پسند اور باشعور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ نفرت کے بجائے قانون، انصاف اور قومی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے متحد ہو کر کردار ادا کریں۔ سنبھل میں جمعیت علماء اتر پردیش کی تربیتی ورکشاپ، تنظیمی استحکام پر زور۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اتر پردیش کے زیر اہتمام ریاست گیر تربیتی ورکشاپس کے سلسلے میں سنبھل میں ایک تربیتی نشست منعقد ہوئی، جس کا مقصد ضلعی ذمہ داران کی صلاحیتوں میں اضافہ اور تنظیمی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ ورکشاپ میں جمعیت علماء اتر پردیش کے سیکرٹری مولانا افتخار الحسن قاسمی نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے ضلعی ذمہ داران سے ملاقات کی اور ضلع و صوبائی سطح کے درمیان مؤثر رابطوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کارکنان کو تنظیمی نظم و ضبط اپنانے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ تنظیمی خدمات انجام دینے کی تلقین کی۔ اس موقع پر شرکاء کو جمعیت علماء ہند کی تاریخ، تحریک آزادی میں علماء کی قربانی اور تنظیم کے بنیادی مقاصد سے بھی آگاہ کیا گیا۔ باغ والی مسجد، کھاری کنواں، مانسرائے، سنبھل میں منعقد اس ورکشاپ میں ضلعی اور تحصیلی ذمہ داران کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ معروف اسلامی سکالر مولانا سجاد نعمانی کا دورہ بنگلہ دیش۔ تفصیلات کے مطابق برصغیر کے ممتاز اسلامی مفکر، محقق اور عالم دین مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی 11 روزہ دعوتی و علمی دورے پر بنگلہ دیش پہنچ رہے ہیں۔ وہ 12 جولائی کو ممبئی سے ڈھاکہ روانہ ہوں گے اور اپنے دورے کے دوران ڈھاکہ، چٹاگانگ اور کاکس بازار میں مختلف دینی و تعلیمی پروگراموں، سیمینارز، نوجوانوں کے لیے دعوتی نشستوں اور علماء کے ساتھ علمی و فکری مذاکروں میں شرکت کریں گے۔ دورے کی اہم ترین تقریب 18 جولائی کو ڈھاکہ کے IDE-B ایڈیٹوریم میں منعقد ہونے والی امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس ہوگی، جہاں مولانا سجاد نعمانی مہمان خصوصی اور کلیدی خطیب کی حیثیت سے خطاب کریں گے۔ اس موقع پر امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یادگاری کتاب کی رونمائی بھی ان کی موجودگی میں انجام دی جائے گی۔ منتظمین کے مطابق اس بین الاقوامی کانفرنس سے اسلامی فکر، تحقیق اور علمی مکالمے کو فروغ ملے گا، جبکہ علماء، محققین، اساتذہ، طلباء اور دینی علوم سے دلچسپی رکھنے والوں کو ایک اہم علمی پلیٹ فارم میسر آئے گا۔ اپنے دورہ بنگلہ دیش کے دوران مولانا سجاد نعمانی صاحب چٹاگانگ میں واقع ملک کے 2 بڑے دینی اداروں دارالعلوم ہاٹ ہزاری اور جامعہ پٹیا کا بھی دورہ کریں گے۔ 1955 عیسوی میں بھارت کے شہر لکھنؤ میں پیدا ہونے والے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی بر صغیر کے معروف اسلامی مفکر، محقق، مصنف اور ماہر تعلیم ہیں۔ وہ خصوصی کمیٹی کے رکن اور ترجمان، ممبئی میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور جامعہ دارالعلوم امام ربانی کے بھی ڈائریکٹر ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی نے دارالعلوم ندوۃ العلماء، دارالعلوم دیوبند اور مدینہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ وہ عربی، اردو اور انگریزی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں اور اسلامی تعلیم، تحقیق، دعوت، سماجی ہم آہنگی اور مسلم معاشرے کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ان کی خدمات کو بین الاقوامی سطح پر قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مادھوپور میں ختم نبوت تحفظ کمیٹی بنگلہ دیش کے زیر اہتمام عظیم الشان علماء کانفرنس۔ تفصیلات کے مطابق ختم نبوت تحفظ کمیٹی
بنگلہ دیش کی مرکزی کمیٹی کے زیر اہتمام جامعہ اسلامیہ حلیمیہ مادھوپور مدرسہ بکرم پور میں ایک عظیم الشان علماء کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر کے ممتاز علماء کرام، دینی مدارس کے ذمہ داران اور مختلف اضلاع کے نمائندہ علماء کرام نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ کانفرنس میں ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ، قادیانی جماعت کی سرگرمیوں کے تدارک، دینی و ملی معاملات میں علماء کی ذمہ داریوں، ملک و ملت اور امت مسلمہ کو درپیش معاصر چیلنجز، نیز بھارتی جارحیت کے تناظر میں امت کی رہنمائی جیسے اہم موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مقررین نے اتحاد امت، دینی شعور اور منظم جدوجہد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اہم رہنما اصول پیش کیے۔ شرکاء کے مطابق نامساعد موسمی حالات کے باوجود ملک کے تقریباً تمام ممتاز علماء کی بھرپور شرکت نے اس اجتماع کو یادگار علماء کانفرنس کی شکل دے دی۔ ہاٹ ہزاری مدرسہ کے محتمم سمیت متعدد سرکردہ علماء نے اسے اپنے مشاہدے کی نمایاں ترین علمی و دینی نشستوں میں شمار کیا۔ کانفرنس کے اختتام پر ختم نبوت کے تحفظ، دینی خدمات کے فروغ، امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کے امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی ہیں۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق قطر کے سابق امیر اور موجودہ امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے انتقال کی تصدیق قطر کے سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کی ہے، تاہم فوری طور پر وجہ وفات سے متعلق کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے۔ ان کے دور حکومت میں قطر نے معاشی ترقی، عالمی سفارتکاری اور میڈیا کے میدان میں نمایاں پیش رفت کی، جبکہ الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک کو عالمی سطح پر وسعت ملی۔ انہی کے دور میں قطر نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کا حق بھی حاصل کیا۔ 2013 میں انہوں نے رضاکارانہ طور پر اقتدار اپنے بیٹے موجودہ امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے سپرد کر دیا تھا، جسے خلیجی خطے میں ایک منفرد اور غیر معمولی اقدام قرار دیا گیا۔